ہیلو جی، دس از باسط شہباز اینڈ یو آر واچنگ ان پلگ مائک. پاکستان کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے اندر دھڑے بازی کی باتیں ہوں، احتجاجی یا مفاہمتی سیاست ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ MNA بھی ہیں اور بڑی سخت زبان رکھتی ہیں میم. آپ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو تھوڑا سا اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا سٹانس بڑا سخت ہوتا ہے PTI کے اندر، وہ PTI پالیسیز پہ بھی ہو یا وہ اداروں کی پالیسیز کو لے کر پاکستان یا PTI کی پالیسیز پہ ہو، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے پچھلے سال ایٹ سم پوائنٹ اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. تو جب آپ ایک اسٹیٹس اپنے وطن کا اناؤنس کر دو، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس وطن کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا. پھر آپ بھی ہارڈ بن جاتے ہو، سخت بن جاتے ہو، اسپیشلی جب اس سختی کے زمانے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ میں مفاہمتی زبان استعمال کروں گی، میں نرم زبان استعمال کروں گی اور میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا. جو ایران کے ساتھ امریکہ کرنے جا رہا تھا، جو بینجامن نیتن یاہو، یا اس کو تو ہم سیٹن یاہو بولتے ہیں، اس نے پچھلے سال کہا تھا کہ ایران کے بعد میں پاکستان کو ملیہ میٹ کر دوں گا، اور ہمارے ہی TV چینلز پہ نیتن یاہو کی تقاریر دکھائی جا رہی ہے اور عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. تو مجھ جیسے بندے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ اگر ہم عام زبان میں شاندانہ صاحبہ یہ بات کریں، یہ جب لاہور بھی ہم لوگ تھے، جب آپ کے CM صاحب آئے وہاں پر، انہوں نے سید مزمل نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ عشق عمران تو ہے، عشق عوام کہاں ہے؟ مطلب KP میں کیا ڈیولپمنٹ ہے آپ کی؟ اگر آپ کا پارٹی ایجنڈا یہ ہے کہ میں نے صرف عمران خان کو رہا کروانا ہے، پہلے تو آپ اس کا آنسر کر دیں، پھر میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، اب آپ پھر کہیں کہ سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کس سید مزمل کی بات کر رہے ہیں. مزمل اسلم ہمارے اس کے ہیں پارٹی کے، لیکن دیکھیں آپ جرنلسٹ سید مزمل کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکسپریس کے نیوز اینکر. اچھا دیکھیں، میری میموری بہت اچھی نہیں، تو اگر میں جانتی بھی ہوں گی تو آئی ٹینڈ ٹو فرگیٹ، پکچر دیکھوں گی تو یاد آ جائیں گے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو آپٹیوز کریں گے، اسپیشلی اف یور اے میڈیا پرسن، آپ اگر جرنلسٹ ہیں، ایکسکیوز بنانا یا اگنورنٹ ہونا، اس کا مزہ نہیں آتا. آپ جتنے بھی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ جی میں غریب ہوں یا عاجز گھرانے سے ہوں، آپ جب اس کریئر میں آ جاتے ہیں، اٹ از یور جاب ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ اف یو ڈیلیبریٹلی بینگ آپٹیوز، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نہ یہ تحریک عمران ہے اور نہ یہ تحریک انصاف ہے، یہ تحریک پاکستان ہے، سو دین مطلب وہ کنورسیشن نہیں رہتی. سہیل افریدی سے پوچھنا کہ آپ عمران خان کو آزاد کرنے آئے ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ پچھلے 3 سال سے عمران خان کے، پہلے جب وہ جیل سے باہر تھے اور اب وہ جیل کے اندر ہیں، ان کے پاؤں پڑے جا رہے ہیں سنس 10 اپریل 2022. یہ شاندانہ گلزار نہیں کہہ رہی ہے، PTI نہیں کہہ رہی ہے. آپ CNN اور BBC سے ایکچولی فیکچوئل کاؤنٹر چیک کر لیں. اٹس امپورٹنٹ کہ 10 اپریل کی رات کو کتنے لوگ پاکستان میں نکلے تھے؟ 2 کروڑ. ہماری تنظیم ہے سکھر میں، اس ٹائم پہ تھی، ہماری لاڑکانہ میں تھی تنظیم. کیسے لوگ نکلے اپنے گھروں سے؟ پہلی دفعہ پاکستان نے ایک امپرومپٹو دیکھا ایونٹ کہ جس میں ملک رو رہا. ودن 3 to 4 months کی اکانومی فیل ہونا شروع ہو گئی تھی. جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے 2 اسمبلیز جو تھیں، جو وہ کہتے ہیں منتخب اسمبلیز تھیں، پرویز الہی منع کرتے رہے اور توڑ دی. جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی؟ ایک سرکاری آفیسر وہ خود عمران خان کہتے ہیں. کس کے کہنے پہ توڑی تھی؟ میری بات یاد رکھیں. نہیں، کس کے کہنے پہ میم وہ توڑی تھی؟ اگر 2 اسمبلیاں، میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں خان نے صرف اور صرف اپنے مرضی سے توڑی تھی. اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی ایڈوائس لیتا ہے، وہ بہت ہی نابلد ہیں پالیٹکس سے بھی اور خان سے بھی. میں اتنا آپ کو بتا دوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لوگ کہتے تھے، جہانگیر ترین کہتا تھا میں نے عمران خان کو بنایا، جنرل باجوہ کہتے تھے میں نے عمران خان کو بنایا، یہ سارے پپو شپو سائیں شائیں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم نے عمران خان کو بنایا. کیا عمران خان جیسا لیڈر ہے؟ چلے لیڈر تو بات کی بات ہے، عمران خان جیسا کرکٹر دنیا میں کوئی ہے؟ کیا عمران خان جیسا کرکٹر جس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے، اور لیٹ الون پاکستان، دنیا میں مجھے کوئی دکھا دے کرکٹر جس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے ہو اپنے وطن کے لیے. مجھے کوئی کرکٹرز دنیا میں دکھا دے جنہوں نے نیشنل یونیورسٹیز بنائے اپنے ملک کے لیے. دین یو کم ٹو دا لیڈر. ابھی بھی فلسطینی، ابھی تو معتصم دلول بیچارے نے بات کہہ دی اور یہ سارے پٹواری ان کے پیچھے پڑ گئے، پٹواری ٹائپ جرنلسٹ بھی ان کے پیچھے پڑ گئے
لیکن فلسطینیوں نے پچھلے 2 سال پہلے ان کے آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا, ہمارے ساتھ یہ جینوسائڈ, یہ ہولوکاسٹ, یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, ہمارے ساتھ نہ ہوتا. وہ تو ایک گلوبل اسٹیچر کا لیڈر ہے. تو ایک چھوٹا سا بندہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہہ رہا ہے, وہ سہیل افریدی سے بات کہتا ہے کہ تحریک عمران, اٹ جسٹ شوز ہاؤ ال انفارمڈ ہی از. تو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں گی. اب رہی اسے سہیل سے بات پوچھے. سہیل افریدی وہ بچہ ہے جسے جنازے اٹھائے اپنے رشتہ داروں کے. یہ جو فیک وار آف ٹیرر پاکستان میں ہو رہی تھی, مشرف کی, اللہ بخشے اب تو نہیں ہو رہا, اور امریکہ کی, اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے جنازے سہیل نے اٹھائے. آپ سہیل سے سہیل کا کیوں نہیں پوچھتے, عمران کا کیوں پوچھتے؟ تو دیکھیں آپ پھر بات علی وزیر کی کیوں نہیں کرتے؟ کرتی ہوں, ہمیشہ کرتی ہوں. علی وزیر بھی تو آج جیل میں ہے نا. علی وزیر میرا بھائی ہے. علی وزیر بلوچ بھی جیل میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی وزیر پہ ٹکے, پہلے اس کا جواب دیتی ہوں پھر ماہرنگ کا دیتی ہوں. علی وزیر اور محسن داوڑ کے ساتھ جتنی میں نے پرسنلی بھاگ دوڑ کی پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پہ 2018 سے لے کے 2021 تک اور ٹل اپریل 22 ہماری کمیٹی تھی جو ٹریڈ پہ کام کرتی تھی, بارڈر ٹریڈ پہ, اور اس سے سب سے زیادہ برا ہٹ بلوچستان اور KPK ہوا تھا. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ علی وزیر بھی ہوتا تھا, اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ محسن داوڑ بھی ہوتا تھا. اگر آپ کو یاد ہے علی وزیر اور محسن داوڑ جیل 2-3 دفعہ گئے, پھر آ جاتے تھے بیل پہ. مجھے یاد ہے کہ بجٹ تھا, آئی تھنک 21 کا بجٹ تھا, اور زرداری کو جیل سے آنا تھا اٹینڈ کرنے کے لیے. بائی دی وے سارے کیسز نون لکھ کے بنائے ہوئے تھے, PTI کا کوئی کیس نہیں تھا. تو اس نے آنا تھا بجٹ کی ووٹ دینے کے لیے. تو اس کے لیے بلاول نے جو خط لکھا ٹو دا اسپیکر, اس پہ اسٹیمپ, ریسیونگ ڈیٹ, سب کچھ تھا. علی وزیر اور جو محسن داوڑ کا اسسٹنٹ تھا میرے پاس اس وقت, جو تھے میرے پاس آئے کہ میم یہ خطوط دیکھیں اور اسپیکر صاحب کیوں نہیں کر رہے, ان کو بھی وہ کیا بولتے جو ان کو اسمبلی میں لے کے آتے ہو, ان کا ایک حق ہوتا ہے. نہیں, دیر از اے پرٹیکولر پارلیمنٹری ورڈ, مجھے یاد آ جائے گا, پروڈکشن آرڈرز. تو پروڈکشن آرڈرز ان کے یہ دیکھیں. تو میں نے کہا مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں, بلاول نے جو خط اپنے والد کے لیے لکھا ہے اس پہ دیکھیں کس قسم کے دستخط ہیں, اور نیشنل اسمبلی کی ریسیونگ ہے, اور جو علی وزیر اور محسن داوڑ کے لیے لکھا ہے خط اس پہ ہے, اور وہ نہیں تھی. میں وہ خط اسپیکر کیسے کے پاس لے کے گئی, میں نے وہ ریسیونگ آرڈرز کروائے اور ان کو لے کے آئے. اب ایک سیکنڈ, پھر جب ہم کمیٹی میں تھے, انہی دونوں کی وجہ سے ہم خڑ لچائی, یہ جو 5 ہمارے بارڈر ہیں افغانستان KP میں, اور جو 2 ہیں بلوچستان میں, ان میں ہر ایک بارڈر پہ ان کے کہنے پہ ہم گئے, ہم نے ٹریڈ کھلوائی. جو ہماری $8 ارب کی ٹریڈ تھی افغانستان ان کے حلقوں سے جاتی تھی, وہ کھلوائی. باقاعدہ محسن داوڑ علی وزیر کے حلقے کے لوگوں کی ویڈیوز ہیں تھینکنگ می. میں کون ہوں, میں تو ریزرو میں نہیں تھی, کہ میڈم آپ نے ان کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی. پھر جب خان کے خلاف آیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو میں نے دونوں کو, محسن اور اس کو فون کیا علی کو, کہ میرے بھائی ہو تم دونوں کا غم میرا غم ہے. اس وقت تم لوگ PTM اور PTI مت دیکھو, یہ پشتونوں کا غم ہے کہ ہم پہ ہی لاد دیے جاتے دہشت گرد, ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, ہماری معدنیات لے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پشتون دہشت گرد ہے. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, معدنیات ہماری کون نکالتا ہے KP سے, بلوچستان سے کون نکالتا ہے؟ نہیں, آپ کیسا لائن, آپ جرنلسٹ نہیں, آپ کو نہیں پتا. مجھے بتائیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو کس نے آج تک پناہ دی ہے, ان کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب اور سندھ میں جو قتل و غارت ہوتی ہے وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہوتے؟ اس وقت پاکستان میں 265 کل عدم آرگنائزیشنز ہیں, اور ان میں سے 215 پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ کون کرتا ہے آپریشنز؟ میں کرتی ہوں کہ آپ کرتے ہیں؟ جو بارڈر سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اربوں روپے کی باڑیں لگی ہوئی ہیں, میں بارڈر پہ تعینات ہوں کہ آپ بارڈر پہ تعینات ہیں؟ معذرت کے ساتھ بچے, اتنی لا علمی تو کسی کو نہیں, آپ ہی کو لا علمی ہے. سو ریممبر ون تھنگ, میں نے جب ان دونوں کو بتایا کہ پلیز آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں, یہ گناہ ہوگا پاکستان کے خلاف, دے سیڈ نہیں, ہمیں باجوہ صاحب نے گارنٹیز دی ہیں کہ یہ ہوگا. میں نے کہا کر کے دیکھ لو. وہی ہوا جس دن انہوں نے نو کانفیڈنس میں خان کے خلاف ایکشن لیا, علی نے اور محسن نے, تو محسن پہ ان لوگوں نے گولیاں برسائی اور علی کو جیل میں ڈال دیا. اور ابھی حالیہ آپ انٹرویوز دیکھیں محسن کے بھی اور علی وزیر کے, انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ باجوہ ہمیں دھوکہ دے گا. تو جو باجوہ پاکستان کو دے سکتا ہے, عمران خان کو دھوکہ دے سکتا ہے, ان کے لیے آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ اچھا میم, ہمیں ذرا PTI کی اندرونی سیاست کی بھی ساتھ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب جیل سے کیا آرڈر ہیں عمران خان صاحب کی؟ مزاحمت ہے یا مفاہمت ہے؟ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بات اس حکومت سے نہیں ہوگی, بات ان لوگوں سے ہوگی جن کے پاس مینڈیٹ ہے, یعنی پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی. نہیں, آرمی اسٹیبلشمنٹ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں, بٹ چلیں اسٹیبلشمنٹ کر لیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. دوسری جگہ وہ سہیل افریدی کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں, یعنی مزاحمت کی تیاری کریں. اب PTI کا ووٹر بھی کنفیوز ہے کہ عمران خان سے کرنا کیا ہے. عمران خان صاحب نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے؟ محمود خان اچک زئی کو انہوں نے کہا جی میں ان کو مینڈیٹ دیتا ہوں, یہ بات کر سکتے ہیں.
کس سے بات کریں گے؟ اگر آپ نے مزاحمت ہی کرنی ہے پھر آپ منظور پشتین والی اپروچ رکھیں کہ یار ہم نے جو ہے وہ سڑکوں پہ رہنا ہے. وہ یہ میری منظور پشتین سے بات ہوئی, میں نے کہا یار آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے, آپ علی وزیر, محسن داوڑ صاحب کو, ان لوگوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ انہوں نے کہا یار میرے لیے پی ٹی آئی بھی آواز اٹھائے گی نا, میرے لیے وہ بھی محترم ہے پنجاب سے, میں ایم این اے بننا نہیں چاہتا, میں اس پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں سمجھتا. آپ انہی لوگوں کی بات کر رہی ہیں, انہی لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہیں جن میں سے ایک دھڑا منظور پشتین بھی ہے. وہ آپ کی پارلیمنٹ کو یہ نہیں سمجھ رہی ہے پشتونس کی یا نہیں, میں پی ٹی آئی کی رہنما ہوں اور 10 لاکھ لوگ ہیں میرے حلقے میں, اور سب کے سب تو پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں ہیں. اس میں پی ٹی ایم نہیں, بٹ دوز ڈو ڈفرنٹ تھنگس. دیکھیں پی ٹی آئی ایک سیاسی موومنٹ ہے اور جو منظور پشتین کر رہا ہے وہ ایک قومی موومنٹ ہے, وہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے. وہ ایک قوم کے لیے روتا ہے, میں پاکستان کے لیے روتی ہوں. بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, ہوں میں پشتون, میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتی, لیکن میں کیسے کہہ دوں کہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کی ان کی باتوں کے ساتھ میں بالکل اگری کرتی ہوں. لیکن جہاں تک وائلنس کی بات ہے, جہاں سلوشن کی بات ہے, آئی ایم اے پاکستانی, آئی واز بورن اے پاکستانی, آئی ول ڈائی اے پاکستانی. میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. چلیں اب مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی اپروچ کیا ہے, کیا سمپل از دیٹ. چلے آئی اسٹارٹ فرام دا آنسر دیٹ یو ہیونٹ ایون آسکڈ اے کویسچن ٹو. حالیہ 27ویں ترمیم میں کن 4 لوگوں نے پاکستان میں اپنے آپ کے لیے استثناء لیا ہے جو صرف عشرہ مبشرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعین کیا تھا؟ کون 4 لوگ تھے مجھے بتا دیں. یہ ابھی ریسنٹلی جو لیا ہے آپ کے آرمی چیف صاحب نے لیا ہے, صدر کے لیے استثناء ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف, اور چوتھا نہیں شہباز شریف صاحب نے تو منع کر دیا نا استثناء لینے. 4 لوگوں نے استثناء لیا ہے, وہ کیا منع کرے گا جب آئینی ترمیم ہو گئی ہے؟ نہیں انہوں نے کہا میں اپنا استثناء نہیں لیتا, انہوں نے نہیں رکھا. تو پھر ترمیم کیوں پاس کروائی ہے میرے بھائی؟ بیٹا ڈونٹ بلیو دیز تھنگس. اچھا اب آپ نے رائٹنگ کیا دیا؟ اگر کل تو عمران خان صاحب آ گئے استثناء ان کے لیے بھی ہوگا, پھر بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اگر وزیر اعظم لے لیتے ہیں شہباز شریف صاحب یہ استثناء. یہ بائی نیم ہوا ہے, یہ بائی پوسٹ نہیں ہوا, یہ یاد رکھیں. اچھا پہلی بات یہ, آپ اس کا فائن پرنٹ دیکھ لیں. نمبر 2, جب عشرہ مبشرہ کے بعد کسی کو استثناء کی اجازت نہیں تھی, یہ استثناء کیسے دے دیا پارلیمان نے؟ یہ اللہ نعوذ باللہ فرشتوں کی پارلیمان ہے, یہ پیغمبروں کی پارلیمان ہے نعوذ باللہ, یہ اللہ سے بھی بڑے ہیں کہ انہوں نے استثناء دے دی. تاکہ عثمانی صاحب, میں ان کی فالوور نہیں ہوں, اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ یہ کفر ہے. اچھا forget it for a second کہ استثناء لیا کس نے ہے. کوشچن از استثناء لیا کیوں ہے؟ لیکن میم آپ چھپا نہیں نہ سکتے چیزوں کو. دیکھیں آپ جنرل باجوہ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا تحریک انصاف نے ایکسٹینشن کے لیے. نہیں میں استثناء کی بات کر رہی ہوں, استثناء لیا کیوں ہے, ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہی ہوں. نہیں جب باری آتی تو پھر میم سارے تو ووٹ ڈالتے ہیں نا. نہیں میں کچھ اور آپ سے پوچھ رہی ہوں, why is there ایکسٹینشن کا تو پتہ نہیں کہ ایکسٹینشن کیوں لیتے ہیں. ایکسٹینشن کا مطلب ہے کہ مجھے طاقت مزید چاہیے. I personally believe, سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, I personally believe کہ یہ استثناء یا جو بھی چیزیں لی گئی ہیں ایڈوانٹیج لیا گیا وہ صرف خوف عمران کی وجہ سے لیا. I believe. I disagree. But your take on this? Okay. You see, there's a fundamental problem here. When you're going to betray your country, you start taking and making excuses in advance. It is not about Imran Khan. یہ تو آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. استثناء عمران خان سے نہیں لیا گیا. نہیں ان سے نہیں لیا گیا, ان کے خوف سے لیا گیا. I believe. I disagree. ٹھیک ہے. میں بتاؤں گی. عمران خان نیشنل ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, نیتنیاہو کیوں آتا ہے؟ جب آپ کے ملک کے لوگ کہیں گے کہ ہم ابراہم اکارڈز پہ جانے کے لیے تیار ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ, جب آپ کے ملک کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج فلسطین بھیجنے کو تیار ہیں, اور فوج سے کسی نے نہیں پوچھا, پاکستانی فوجی ہیں نا, مسلمان فوجی ہیں نا 99%, کیا فوجیوں سے نے پوچھا ہے کسی نے کہ تم فلسطینی پہ بندوق تانو گے, تم حماس پہ بندوق تانو گے؟ کسی نے پوچھا ہے فوج سے؟ فوج سے ووٹ کسی نے لیا؟ فوج سے اجازت کسی نے مانگی؟ یہ بات آپ کیسے سکتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑائیں گے, اور ان مسلمانوں کے خلاف جو جینوسائڈ کو اس وقت سبجیکٹ ہیں, کسی نے اس بات پہ سوچا؟ دیکھیے عمران خان ایک انسان ہے میری طرح, آپ کی طرح, وہ 200 سال نہیں زندہ رہے گا. دس از ناٹ خوف عمران, دس از دا الٹیمیٹ خوف کہ جب ہم پاکستان کی جڑیں توڑیں گے, پاکستان کی جڑیں اکھاڑیں گے, ہم اسرائیل کو گلے لگائیں گے, تو پاکستان میں کیا ری ایکشن آئے گا؟ یہ فیوچر گناہوں کے لیے استثناء لیا گیا ہے, پاسٹ کے گناہوں کے لیے نہیں لیا گیا. عمران خان سے وہ اس لیے ڈرتے کیونکہ عمران خان اسلام کے لیے بولتا ہے. بولا تھا نا لا الہ الا اللہ UN میں, کتنا بڑا بیک لیش آیا. خان نے وہ بولا اور فیصلہ ہو گیا کہ اس کو اتارو. کس نے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ؟ بائیڈن نے بولا.
کہ میرے نیو یارک میں بیٹھ کے اس کی ہمت ہے, اور تو کوئی مسلمان لیڈر بولتا نہیں یہ کیوں لے رہا ہے, اور اس نے اجازت کیوں نہیں لینے سے پہلے. شاباش, ہم کلمہ پڑھنے کی اجازت کسی سے لیں گے, وہ بھی بائیڈن سے لیں گے. آئی کین گارنٹی یو کہ جس دن خان نے لا الہ الا اللہ بولا UN میں, the international establishment decided he will no longer ever be the Prime Minister of Pakistan or anything in any capacity. This is coming straight from the international establishment, جہاں سے ہماری غلامی کی پرچیاں آتی ہیں. Now come to the topic. عمران خان کے خلاف یہ لوگ کیوں ہیں؟ عمران خان کو جیل سے کیوں نہیں نکالنا چاہتے؟ کیونکہ عمران خان speaks for Pakistan. Let me be very clear بیٹا. There is no two ways about it. The crime that these criminals want to commit is not against Imran Khan, it is against Pakistan. خان صاحب نے, میری آخری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے اگست 24 میں, بٹ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی دیٹ واز February 2nd or 3rd week, 2 or 3 weeks after the election 2024. 8 گواہ بھی ہیں اس وقت, اور یہ بات تب ہوئی. دس ٹائز انٹو یور اوریجنل کویسچن. خان صاحب نے کہا, آپ نے کہا نا مذاکرات, مفاہمت یا مزاحمت, میں نے خان صاحب سے کہا جب سب نے باتیں کر, میں پہلی دفعہ خان سے ملی تھی, سو بٹ آف شوک. شہریار تو کافی خان کو دیکھ کے جذباتی, کہ وہ بیچارہ تو بول ہی نہیں پایا اپنے لیڈر کو اس حالت میں دیکھ کے. بٹ میں نے خان سے, میں کہا سر ایک بات پوچھ سکتے ہو؟ کہتے ہیں پوچھو. اور وہ اتنے پازیٹیو تھے, میرے ہاتھوں پیروں میں جان نہیں تھی کہ میرا لیڈر اس حالت میں, لیکن وہ بہت پازیٹیو تھے, اللہ ان کو میری زندگی بھی دے. وہ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤ. میں نے کہا سر ایکچولی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اسد کیسر اور علی محمد کے خلاف ہو گئے, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ خان کا یہ میسج ہے کہ فوج کا برا نہیں کہنا, اسٹیبلشمنٹ از اے سیپریٹ ایشو. آپ نے فوج کا برا نہیں کہنا, شہداء کا برا نہیں کہنا, پولیس کو برا نہیں کہنا. یہ وہی پولیس ہے جو ہمارے ہاتھ پیر توڑ رہی ہے, یہ وہی فوج ہے جو ہمارے لوگوں کے خلاف زیادتی کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو آپ پہ گولی چلائی ہے. تو خان صاحب واز ویری کلیئر. شکر ہے میرے 8 گواہ ہیں, آپ کسی ایک سے پوچھ لیں بات, they will remind tell you. خان صاحب کہتے ہیں نمبر 1, ویری ڈرمیٹک, بٹ ہی سیڈ فوج میری, شہداء میرے, پاکستان میرا, پولیس میری. تو پھر 9 مئی کیسے ہو گیا؟ سن, تو میں نے بھی یہی کہا. کہتے ویٹ, میں اتنا بتا دوں شاندانہ کہ جن لوگوں نے مجھ پہ گولی چلائی تھی, فار دا سیک آف پاکستان میں ان کو معاف کر سکتا ہوں, پرووائڈیڈ پاکستان از فرنٹ اینڈ سینٹر. میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک بنگلہ دیش بنے. اب اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کی یہ ریولیوشن نہیں آئی تھی جس میں حسینہ واجد کو بھیج دیا گیا, اور نہ ہی اس ٹائم پہ وہ بہاول نگر کی لڑائی ہوئی تھی بٹوین پولیس اینڈ آرمی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل بالکل. دس واز جون جولائی 24. بالکل بالکل. میں ان کو دیکھوں, میں کہا سر بٹ جو لوگ ہماری ہڈی پسلی ایک کر رہے ہیں, جو ملک کے خلاف ہے, جو ہمارے الیکشن ہار چھین لیا. ویٹ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک لمبی کہانی سنائی بنگلہ دیش کا, جو پاکستان سے فال آف ڈھاکہ جیسے کہتے ہیں, جو بنگلہ دیش پاکستان کی جدائی ہوئی. اینڈ ہی سیڈ کہ میں انگلینڈ میں تھا, ہم کرکٹ کھیل رہے تھے, اور کہتے ہیں ہم نے جب ٹی وی اسکرینس پہ دیکھا, کہتے ہیں ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ہم کرکٹ میچ کا کھیلیں گے, تو ملک کو کھڑ گیا ہاتھ سے. اور کہتے ہیں میں نے قسم کھائی تھی رب العالمین کے سامنے, میں تو سیاست سے دور دور کوئی تعلق نہیں تھا, کہ آئندہ میرے ملک کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں. کہتے ہیں تم سب لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمیں سر پیر نہ سمجھے کہ بندہ کیا رہا ہے. ہم الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں, خان جیل میں ہے, 9 مئی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش والا نہیں ہونا چاہیے, اور پولیس سے مت لڑو. ہی نیو تھنگس وی ڈڈنٹ نو. وہ تو بعد میں سمجھے کہ بندہ پریڈکٹ کیا کر رہا تھا, مطلب ان کے پاس کوئی انفارمیشن فلو تو تھا نا جیل میں. اچھا, پھر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں, علی محمد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اسد کیسر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, میں چاہتا ہوں معافی تلافی. میں کہ سر کس کو معافی دیں گے؟ کہتے ہیں فیصل نصیر. کا فیصل نصیر کون ہے؟ کہتے ہیں ڈرٹی ہیری. اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے ٹائم پہ جب یہ تھے خان پہ گولیاں برسائی گئی تھی. کہتے ہیں میں تو سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں. اب میں دیکھ رہی ہوں خان کو کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, ورکر کیا سوچ رہے ہو, خان کیا کہہ رہا ہے, معافی دیں گے آپ؟ کہتے ہیں دیکھیں اگر پاکستان بچ سکتا ہے, ایک اتنا بڑا ملک, the biggest Muslim country in the world after Indonesia, the only country جو اسلامی نظریے پہ بنا تھا, isn't it worth it? اب میری کیا اوقات ہے میں خان سے ڈس ایگری کروں؟ لیکن میم سوری, اور ان لوگوں نے مجھے بھی ان لوگوں نے جیل میں ڈالا تھا. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. تو آگے سے کہتے ہیں جو ساؤتھ افریقہ کا ماڈل ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, سچ بولیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے. اب ہم سب یوں بڑے بڑے گلپ لے رہے ہیں کہ اچھا خان صاحب, مطلب it sounded unfair to us. You're going to forgive the very people who destroyed us or tried to destroy us. And he said کہ we will do فتح مکہ والی چیز. حضرت حمزہ سے زیادہ بڑی قربانی کیا رسول اللہ علیہ السلام نے دی تھی کہ ویشی اور ہندا کو معاف کر دیا. چپ, سکتا آ گیا کمرے میں. سو میرا لیڈر پاکستان کے حق میں مذاکرات کرے گا, لیکن جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے فریڈم مانگے گا, سہیل افریدی خان کے لیے نکلا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی لو لیول آف انٹلیکٹ کے لوگ ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ خان اتنا شیلو گیم کھیلتا ہے, خان از دا ماسٹر آف دا گیم. اچھا چلیں آپ یہ سوال لے لیں میم,
یہاں پر کہ عمران خان نے جیسے آپ نے بات کی کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جن پی ٹی آئی ورکر کے اوپر گولیاں چلائی گئیں نومبر میں پچھلے سال, ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ معاف کرنے کو تیار ہیں. 9 مئی میں جن کے کیسز جو اندر ہیں ان سے پوچھا کہ معاف کرنے کو تیار ہیں. ورکر نے تو مار کھائی, پھر خان صاحب کہتے ہیں میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اپنے حد تک انسان معاف کر سکتا ہے. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو خان نے تو اپنے حد تک کی کہا تھا. ان ورکرز کا کیا؟ نہیں تو گولی تو خان پہ چلائی گئی تھی, خان نے تو اپنی ہی بات کی نا. لیکن اب ان کے ورکرز پہ جو گولیاں چلی ان کو کون معاف کرے گا؟ آپ again you're a young man, you have a lot to inshallah contribute to this world. میں نے آپ کو بتایا 2nd-3rd week of February 24 تبھی نہیں ہوا تھا یہ سب کچھ. اچھا فاسٹ فارورڈ ٹو ڈے, جب 26 نومبر ہو چکا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں مذاکرات سٹارٹ ہوئی تھی. صاحبزادہ حامد رضا جو بے گناہ آدمی اس وقت جیل میں ہے, چترالی صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں, گوہر صاحب, یہ سارے مذاکرات میں تھے کہ نہیں تھے؟ رائٹ. سینیٹر صدیقی اس وقت زندہ تھے. کیا مذاکرات اس وقت ہوئے آپ کو یاد نہیں؟ اسمبلی میں ہوتے تھے ایسے ہی. اور خان صاحب نے 3 کیا رکھی تھی ان کے سامنے مانگے, اور یہ مذاکرات کب کولیپس ہوئے تھے؟ جنوری 25 میں. تب تک 26 نومبر کا سانیہ ہو چکا تھا. یعنی اس کے باوجود خان صاحب نے پاکستان کی بقا کے لیے معافی کی بات نہیں کی, تب مذاکرات کی بات کی تھی. کیا کہا تھا خان صاحب نے؟ 3 things. نمبر 1, 9 مئی جو ہم پہ آپ مسلط کرتے کہ ہم نے کیا, ویئر از اے CCTV فوٹیج؟ ثبوت نکالے ہمارے خلاف. ہم تو جیل میں سزائیں کھا رہے ہیں نا 9 مئی کی. ثبوت تو نکالے. ایک بات میں ایڈ کر دوں اس میں, آئی بلیو کہ خان صاحب مینٹل گیم بہت اچھا کھیلتے ہیں. وہ یہاں سے بہت اسٹرانگ ہیں کیونکہ وہ کرکٹر ہیں اور وہ سلیجنگ کرنا جانتے ہیں اور چیزیں جانتے ہیں. آئی پرسنلی بلیو کہ انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ فوج کے اوپر دھاوا بول دو, لیکن ایک بیانیہ, کچھ لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ بیانیہ بنا دی, یہ فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ فوج مجھے اگر پکڑے گی تو فوج پکڑے گی, یہ فوج کر رہی ہے. اور اس کے بعد حملے بھی جو ہے ظاہری بات ہے پرائم منسٹر ہاؤس یا CM ہاؤس پہ تو ہونے نہیں تھے, ان کو کہتے تھے ان سیاستدانوں کی کوئی وقت نہیں ہے. بیٹا ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ بات کہیں اور لے گئے, میں پہلے اس کا جواب دوں گی پھر میں واپس آؤں گی جو ہماری ڈسکشنز ہو رہی تھیں 3 نکات پہ. مجھے کون اٹھا کے لے کے گیا تھا اسلام آباد سے 3 MPO میں؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتہ اس چیز کا. 2 فوجی تھے, مجھے نہیں پتہ ریٹائرڈ تھے کہ سرونگ تھے, بٹ 2 فوجی تھے. KP کی پولیس تھی, اسلام آباد کی پولیس تھی. تقریباً 35 لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا, اس میں خواتین پولیس بھی تھیں. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے اپنے آپ سے انٹروڈیوس کیا, اپنے نام نہیں بتایا, بٹ آئی 10 سروسز سے ہیں. میں یہ بھی بتاتی چلو نیشنل ٹی وی میں نے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا ہے, ان دونوں آفیسرز نے مجھ سے 1 دفعہ بدتمیزی نہیں کی. مجھے ان کو اٹھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, لیکن مجھ سے نہ آواز اٹھائی, نہ بدتمیز لہجے میں بات کی, نہ کوئی ہراسمنٹ کی. ایگزیکٹلی. جب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ ایک نیشنل ایسٹ ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن آپ ایک غدار کے ساتھ کھڑی ہیں. میں کہا کون ہے غدار؟ بائیڈن کے سامنے گھٹنے عمران خان نے ٹیکے کہ جنرل باجوہ نے اپنے گھٹنے ٹیکے؟ نہیں میڈم, خان اینٹی پاکستان بیانیہ بناتا ہے. میں نے کہا مجھے آپ نے کیوں اٹھایا, مجھے یہ بتا. کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلاول یا مریم کی ٹیم میں چلے جائیں, اور اگر ان کی ٹیم میں نہیں جائیں گی تو خٹک اور ترین کی ٹیم میں چلے جائیں. میں کہا دیکھیں مجھ میں کوئی ایسی کوئی خاصیت اللہ نے نہیں ڈالی تھی جو میں کسی اور انسان سے بہتر ہوں گی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں کہ میرے بابا کو اللہ بخشے مجھے بہت اعلیٰ تعلیم دی ہے. مریم کی کیا تعلیم ہے, بلاول کی کیا تعلیم ہے, اور ان کی CV میں کیا لکھا ہے. زندگی میں 1 روپے کبھی انہوں نے کمایا؟ مجھ سے پوچھیں میں نے کتنی نوکری کی ہے, میں نے کتنی تعلیم کی ہے. میرے والد کے زور پہ کی ہے, نوکری اپنے زور پہ کی ہے, خود کمایا, خود کھایا, تھوڑا کمایا ہوگا, تھوڑا کھایا ہوگا. بلاول اور مریم کی طرح میری عیاش لائف سٹائل نہیں ہوگی, لیکن اتنی مجھے اپنے پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹیلنٹ کا فخر ہے کہ شکر ہے کماتی ہوں, کھاتی ہوں اپنا. اور پرویز ساٹک اور ترین تو میرے رشتے دار ہیں. میری تو ان سے PTI میں جب وہ تھی ان سے نہیں بنتی تھی, تو اب بھی ان سے کیا بنے گی؟ نہیں میڈم پھر تو آپ جیل جائیں گی. میں نے کہا اس لیے میں جیل جاؤں گی, آپ بلاول اور خٹک اور مریم اور ترین کی پرائیویٹ فوج ہے کہ پاکستان کی فوج ہے, تو ناراض ہوگی میڈم ایسی بات مت کریں, سینے پہ گولے کھانے والی ہیں. تو میں نے اسی پہ تو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں اٹھایا آپ لوگوں نے. اب یہ پوری کنورسیشن میں نے نیشنل TV پہ کر دی, 10 دفعہ کی. کیا میں فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہوں کہ کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا؟ مجھے حق بھی نہیں ہے بولنے کا, میرے ساتھ آپ کرو گے اور میں بات نہیں کروں گی. میں غلام ہوں کسی کی؟ مجھے کہ کسی گھر سے تنخواہ آتی ہے کہ آپ کی نوکری کی تنخواہ آتی ہے؟ جب میں گورنمنٹ کی, میں نے پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہ کھائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ بیانیہ یا نیریٹو ہو گیا کہ یہ سچ ہو گیا؟ اگر میں لوگوں میں اپنا سچ بتاتی ہوں تو یہ شعور پھیلانا ہے کہ انتشار پھیلانا ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو ابڈکٹ می. بابا ستار کی ججمنٹ دیکھ لے جو میرے کیس میں آئی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد کے ٹیریٹری میں 3 MPO لگا ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے لائٹر نوٹ, چلے آپ کو بتا دوں, آپ کو پتا ہے جو 3 MPO مجھ پہ لگا تھا اس میں لکھا کیا تھا؟
آصف جہانگیر نے ڈفرز کہا تھا نا, اب ماشاءاللہ ڈفرز ہر جگہ پھیل گئے. کیا کہا تھا اس نے, اس پی ایم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسٹر شاندانہ گلزار خان. جی پہلے جینڈر تو سمجھ جاؤ کہ میں مسٹر ہوں کہ میں مس ہوں. مسٹر شاندانہ گلزار خان از اے ہیبچوئل ٹیررسٹ. ہیبچوئل افینڈر ہوتا ہے, ہیبچوئل ٹیررسٹ نہیں ہوتا. تیسرا کیا لکھا ہے کہ یہ ان گنت تھانوں پہ اور عدالتوں پہ اٹیک کرنے والی تھی. جلدی میں جاری کر دیا ہوگا نا, ان کو پتہ نہیں چلا. آپ ایک ایکس ممبر آف پارلیمنٹ کو اٹھانے جا رہے ہو, اسی 9 اگست کو آخری ڈے آف پارلیمنٹ تھا, اسی دن لوگوں نے مجھے اٹھایا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ اپنے ٹائپسٹ کو کہہ دو کہ جینڈر چیک کر لو, شناختی کارڈ اس کا چیک کر لو کہ وہ مس ہے کہ وہ مسٹر ہے. اور وہ کس تھانے کو, بابر ستار, جسٹس بابر ستار نے پوچھا چیف کمشنر سے اور تھانے والوں سے, پولیس والوں سے, کہ آپ جب ان کو اٹھا رہے تھے انہوں نے 9 اگست کو کس تھانے پہ اٹیک کرنا تھا اور کس عدالت پہ اٹیک کرنا تھا. تو کہتے ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی خاص نام ہے, بٹ جیسے کہ شیئرڈ انٹیلیجنس نہیں ہے, ہماری اندرونی میٹنگ تھی اور اس میں ہم یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھانے کے لیے دہشت گرد تھے. تو آپ کہتے, جس بابر ستار کہتے ہیں کہ آپ ایک خاتون کو اٹھا رہے ہیں اسلام آباد کی ٹیریٹری سے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ان رائٹنگ نہیں ہے, کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی ایویڈنس جج سے شیئر کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو, تو کل کو آپ تو میرے گھر پہ آئیں گے, مجھے بھی اٹھائیں گے. سو یہ آپ کی بیانی کی جو بات ہے, میں نے کو ایگزامپل دیا کہ بیانیاں, واٹ بیانیاں, آپ بھی بیانیاں بنائیں, آپ کے پاس اربوں ڈالرز ہیں. میرا ایک خاتون آپ کو اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو میری سوشل میڈیا کی ٹویٹس نہیں پسند, تو مطلب کلیئرلی میرے سچ میں وہ طاقت ہے جو آپ کے اربوں روپوں کی سوشل میڈیا کی ٹیموں میں نہیں ہے. سو لیٹس کم بیک ٹو عمران خان اور جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی. کیا نیگوسیشن ہوئی, سینیٹر صدیقی کے الفاظ میرے نہیں ہے, وہ نہیں رہے دنیا میں, کہ آڈیو نکال لے, ویڈیو نکال لے. سینیٹر صدیقی نے یہ کہا کہ عمران خان نے 3 چیزیں کہی ہیں جو ہم نہیں پوری کر سکتے. نمبر 1, ہم 9 مئی کی انکوائری نہیں کرا سکتے, ہم 26 نومبر کی انکوائری نہیں کرا سکتے, اور نہ ہی ہم بے گناہ پولیٹیکل پرزنرز کو چھڑوا سکتے ہیں, وہ ہمارے بس کے اوپر کی باتیں. تو جب عمران خان کہے گا کہ آپ کے جو اوپر لوگ ہیں پھر انہیں سے بات کرا دو, آپ سے ہم کیا بات کریں, جو آپ نے خود ہی ہتھیار ڈالے. دیکھو لاسٹ پوائنٹ ان دس ایشو, اس وقت جن لوگوں نے استثناء لے لیا, اب سمجھو پوری پکچر کو, یہ ایک ٹیپسٹری ہے. جنہوں نے استثناء لے لیا, جنہوں نے 9 مئی کروایا, جنہوں نے 26 نومبر کروایا, جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, جنہوں نے بائیڈن کے سامنے گھٹنے ٹیکے, سب کو ڈرے ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ دس از ویئر عمران خان's terms come into play. Why does Imran Khan want truth and reconciliation? Why does Imran Khan want Fatah Makkah? Even at the expense of many people like us who would like justice. He is saying forgiveness because he knows یہ لوگ ڈرے ہیں اور اپنے ڈر میں, اپنے خوف میں پاکستان کو ڈبو دیا. There's this example. جاریڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے, اس کا ایک گریڈ 12-13 کا افسر پاکستان آتا ہے اور پاکستان کی پوری کرپٹو کے رجیم اس کو حوالے کر دی جاتی ہے. دس از دا لیول آف فیئر. انگریزی میں کہتے ہیں گراسپنگ ایٹ اسٹراز. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مذاکرات خان جب کہے گا اچکزئی صاحب کو وہ کریں گے, اور اسٹریٹ موومنٹ خان نے کہہ دیا کہ تیاری کرو 8 فروری کی. اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ خان استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ 8 فروری کے فراڈ کو واپس کرنے کو تیار ہے, اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے, خان صاحب کوئی ہلاک و خانی کی کسی کے پیچھے بندوق پکڑے. ہی وانٹس پیس فار پاکستان. خان ایک پیس لونگ بندہ ہے. ہی وانٹس پاکستان ٹو سروائیو. ہی نوز اگر خان صاحب بدلے لیں گے جو انہوں نے کرائمس کیے پاکستان کے خلاف, تو پاکستان ٹوٹے گا. خان پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتا, اس لیے میں نے آپ کو جیل کی ساری گفتگو بتائی, بنگلہ دیش کی ساری بتائی. باٹم لائن بینگ, اگر کوئی اس وقت پاکستان میں ہے جو پاکستان کی بقا چاہتا ہے, وہ خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. سمپل از دیٹ. اچھا میں 2 لاسٹ کی چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ نرمی کس طرح کی چیزوں میں اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں. عمران خان صاحب ایک آرمی چیف کو جیل کے اندر سے بیٹھ کے ٹویٹ آتا ہے جس کو ذہنی مریض کہا جاتا ہے آرمی چیف کو, پھر آگے سے جواب بھی دیجیے اس پہ صاحب کہا جاتا ہے, اور وہ زیادہ غیر پارلیمانی کہنے زبان میں ایک سافٹ ورڈ یوز کر رہا ہوں, وہ یوز کرتے ہیں وہاں پر. سیکنڈلی اگر عمران خان صاحب مزاحمت چاہتے تو شاندانہ گلزار جیسے پڑھے لکھے مزاحمتی لوگ آگے کیوں نہیں آتے؟ 2 سوالوں کے اگر آپ مجھے جواب دیں. بچے پہلی بات دیکھیے, سیکنڈ آنسر فرسٹ. شاندانہ گلزار سے اور کیا آگے جائے گی؟ میرے حلقے میں فوجیوں کو مارا جا رہا ہے, میرے حلقے میں
جسے دہشت گرد کہتے ہیں وہ واپس آ گئے. عمران خان 3.5 سال نہیں ہوتے تو کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. عمران خان چلے جاتے ہیں, یہ نالائق چور واپس آتے ہیں, ان کے ساتھ تحفے میں یہ دہشت گرد بھی آ جاتے ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ یہ کس قسم کا کوئنسیڈنس ہے؟ یہ کوئی اشارہ ہے کہ جی نالائق آ گئے ہیں تو تم لوگ بھی واپس آ جاؤ؟ وہ آپریشن بھی تو کرنا تھا پھر انہوں نے, تو واپس کیوں لے کے آئے تھے؟ آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہاں کے لوگ زیادہ بہتر کر سکتے. میری سی جی ٹی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, میری ہی فوجی شہید ہو رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ایک کامن سینس کی بات, جب پیپلز پارٹی کا بندہ مرتا ہے پاکستان میں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جب نون لیگ کا بندہ مرتا ہے, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جب اے این پی کا بندہ ہو, جے وائی ایف کا ہو, اے این پی کا ہو, جس کا بھی ہو, فوج کا ہو, سویلین ہو, پولیس والا ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, جو بھی ہو, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بالکل پاکستانی. اگر ہیں تو پھر وائی از اٹ کہ ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا؟ کیوں نقل مکانی کی جا رہی ہے پڑا چنار سے, ہنگو سے, تیراز سے؟ کہ وہاں مادینیات ہے. دہشت گردوں کو مار تو کس نے روکا؟ آئے کیسے ہیں؟ اربوں روپے کی جو باڑیں لگی ہوئی ہیں, کیسے آتے ہیں لوگ؟ یہ تو سوالات ان کے لیے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پاکستان میں 78 سال سے ہو رہے ہیں, اور وہی ہوتے ہیں جہاں مادینیات. اگین 265 کلدم آرگنائزیشنز میں 215 پنجاب میں, وہاں کب ہو گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن؟ وہاں کب ہو گئے لارج اسکیل آپریشنز؟ کے پی میں تو 22 آپریشنز کے نام میں آپ کو زبانی بتا سکتی ہوں. کیوں دہشت گرد نہیں مرا ان آپریشنز میں, لیکن جب عمران خان آتے ہیں دہشت گرد غائب ہو جاتے ہیں. عجیب باتیں ہیں. دوسری بات, میں جتنا کر رہی ہوں اپنی کوشش سے زیادہ کرتی ہوں, جتنی میری وقت ہے, جتنی میری اوقات ہے, جتنی میری طاقت ہے. ہر جگہ پہنچتی ہوں. 24 گھنٹے آتی ہیں. ایک ہے لوزر سا وکیل, اسلام آباد کا ہے, پنڈی کا ہے, جو بھی ہے, اکثر مجھے قبروں کی تصویریں بھیجتا ہے. میڈم یور نیکسٹ ابورڈ. میں نے کہا بھائی کوئی بندہ مجھے دکھا دیں جو قبر میں نہ گیا ہو. قبر نے تو آپ بھی جانا, میں نے بھی جانا, میں تھوڑی جلدی چلی جاؤں گی تو. اور اگر جس کو اتنا نشہ ہے کہ میری موت اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے, تو پھر وہ اپنا نشہ آزما کے دیکھ لیں. اللہ نے جس کو رکھنا ہوتا ہے رکھتا ہے. جس ٹائم تک آئی نو کہ میری اس دن موت ہونی ہے, اس سے پہلے موت نہیں ہو سکتی, اور ہر روز نہیں مر سکتے. اب ہر روز اٹھ کو ہائے رات تک مر جاؤں گا تو بولنا بند کر دوں, چپ کر جاؤں. یو مے ایز ویل ڈائی فار ریئل دین ڈائی ایوری ڈے ایز اے کاورڈ. اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمت صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے. ہم رب کعبہ کے پیروی کرتے, رب واشنگٹن ڈی سی کے نہیں. رائٹ. اچھا, دوسری بات, آپ کبھی کوشش کریں پنڈی اے ٹی سی یا اسلام آباد اے ٹی سی آئیں, اور جو ورکرز جو 9 مئی والے ہیں, جو 4 اکتوبر والے ہیں, جو 26 نومبر والے ہیں, ان کا جو مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری کے تھانوں میں ان کے ساتھ ہوا, میخیں ٹھوکی گئی ہیں ان کے ہاتھوں میں, ان کے پیروں میں, ان کی کمر میں. ان کے ساتھ جو الیکٹریکیوشن والا ٹارچر ہوا ہے, جو ان کو برہنہ نہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, جو ان کا سیکشل اسالٹ ینگ لڑکوں کا ہوا ہے, جو اسرائیل میں ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ جو ہوا ہے تھانوں میں, جس قسم کا ریپ ہوا ہے آل اوور. آپ جائیں ملٹری ٹرائل والے پرزنر سے پوچھ لیں کہ آپ کے ساتھ جو بنوں میں لڑکے ہیں, جو پشاور میں, مردان میں, ان سے ذرا پوچھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تھانوں میں. تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان نے کیوں یہ لفظ ذہنی مریض استعمال کیا. کیا پاکستانی مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ وین آن دی ادر ہینڈ ابھی نندن کو آپ چائے پلا کے بھیجتے ہیں, سوٹ کوٹ کر کے بھیجتے ہیں انڈیا, جو ہمارا دشمن ہے, ادو نبی ہے, سورہ یاسین کے بقول. کیا انڈیا کو کھلا دشمن نہیں ہے؟ کیا کلبھوشن یادو, چلو کلبھوشن یادو یاد کر دو, کلبھوشن یادو نے نہیں تھینک یو کیا ریسنٹلی پی ڈی ایم کا کہ جی کتنی عزت سے میری ماں بہن مجھ سے ملتی ہے, اور پی ٹی آئی کا ورکر ایک پاکستانی ایک مسلمان, آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہو. کیا جنرل ضیاء یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر عمران خان ایک بات کرتا ہے کہ کسی وجہ سے کرتا ہے, اس کی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے, بٹ وین یو تھنک دیٹ اے پاکستانی ورکر جسٹ بیکاز ہی بلانگس ٹو اے پولیٹیکل پارٹی, آپ اس کے ساتھ ایک کام کرو گے, کیا نام ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ کے کپڑے پھاڑے گئے, آپ ایک مسلمان عورت کے کپڑے پھاڑتے اس کی ویڈیو بناتے, یہ نارمل انسان کر سکتا ہے. تو پھر اگر خان کی بات کرتا ہے اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھے. خان اپنے لیے تو اپسیٹ نہیں ہے, خان تو بیٹھا ہوا جیل, خان کے تو پیر پکڑے میں کہ نکلو جیل سے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے شاندانہ صاحب, ٹائم کی شارٹیج ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آپ سے آ کے ملا, اور آپ نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروایا, اور میری بہت سی دل میں اور باتیں تھی جو میں آپ سے کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, ایم شاندانہ گلزار صاحبہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کی ایک نشانی, اور بہت سی خواتین خاص طور پہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی, شاندانہ صاحبہ ان کے لیے ایک مثال ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.